میں مشتاق احمد ڈینٹو ٹیچر یو پی ایس ملبات زون لنگیٹ ڈسٹرکٹ کپوارہ. اس وقت میرا مضمون ہے اردو چوتھی جماعت کا اور موضوع ہے کہنا بڑوں کا مانو. ٹاٹھے بچو اس کور پروردگار عالمین رنگ رنگ کر نعمت تم عطا. امنی نعمتن مز سون اردو بوڑ شاعر الطاف حسین حالی یمی نظم لیچمت سون زون پھران تمن چیزن کن یت مز سون فائدہ چھُ. نظم چھُ اردو ادبس مز اخ بوڑ مقام تھاوان. گوبرہ ام برونٹ تہ وون مے تۄہہِ کلاسس مز زبان چھ آسان زٕ طریقہٕ. یعنی زبان چھ دویم قسمن مز. اکھ زبان گئی تقریری تو بیاکھ گئی تحریری. تقریری زبان گئی بہ چھُس تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران یہ گئی تقریری زبان. تُہۍ چھُو کمرس اندر بہت تۄہہِ چھُ مول یا موج بُلاوان سُہ گئی تقریری زبان. أسۍ چھِ اکھ أکِس سلام کلام کران یہ گئی تقریری زبان. لُتہِ پٲٹھۍ ونو أسۍ ژھوٚٹہِ پٲٹھۍ یا لُتہِ پٲٹھۍ ونو أسۍ یُس تہِ کتھ أسۍ زبٲنۍ سۭتۍ کرو روٗبروٗ آسو تہٕ تتھ چھِ ونان أسۍ تقریری زبان. تہٕ تحریری زبان گئی یُس لیکھنہٕ یی. مثال کے طور پر اسہِ نِش چھُ یہِ نظم یہِ چھُ تحریری زبان. اسہِ نِش چھُ اخبار یہِ چھُ آسان تحریری زبان. تہٕ تحریری زبانس چھُ یُس تحریری زبان چھِ اتھ تہِ چھُ واریاہ فارمہٕ چھِ اَسہِ اَمچہِ اَسہِ نِش. تہٕ بہٕ پکہٕ سیوٚد پننِس موضوعس پٮ۪ٹھ یتھ عنوان چھُ کہنا بڑوں کا مانو. یہِ چھُ لیچھمٕژ الطاف حسین حالی صٲبن. الطاف حسین حالی. یہ چھُ أمِس تخلص یتھ پٲٹھۍ یُس یہِ نِشٲنی لگٲو مےٚ گوٚبرو اتھ چھِ ونان علامتِ بد. اردوس منٛز چھِ ونان علامتِ بد. یہِ چھُ عام پٲٹھۍ شٲعر پننِس تخلصس پٮ۪ٹھ کَنۍ کران استعمال تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ أمۍ سُنٛد یہِ تخلص اَسہِ جلدی سمجھ یِوان کہِ أمِس کیٛاہ چھُ تخلص. نتہٕ گژھو أسۍ گژھو پریشان أمِس کیٛاہ چھُ تخلص الطاف چھا حسین چھا کِنہٕ حالی چھُ. نہ أمۍ چھُ علامتِ بد تھٲومٕژ کتھ پٮ۪ٹھ حالیس پٮ۪ٹھ اس لیے چھُ أمۍ سُنٛد تخلص حالی. بہٕ یِمہٕ موضوعس پٮ۪ٹھ. ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہارے نعمت کڑوی نصیحتوں میں ان کی بڑا ہے امر چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. پیارے بچوں اس پہلے بند میں الطاف حسین حاجی آپ سے مخاطب ہیں, آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو ماں باپ ہیں استاد ہیں یہ خدا کی رحمت ہے روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت. روک ٹوک منع کرنا, باز رکھنا, جن چیزوں سے وہ آپ کو منع کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے بہتری. کڑوی نصیحتوں میں ان کی بڑا ہے امرت چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. ماں باپ اور استاد یہ خدا کی رحمت ہے. جب آپ کو
وہ نصیحتیں کریں گے. جب آپ کو ان کی نصیحتوں میں کڑوا پن لگے، وہ کڑوا پن نہیں ہے، وہ بلکہ امرت ہے، وہ آب حیات ہے. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. اگر اس دنیا میں رتبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو کہنا بڑوں کا مانو، یعنی اپنے بڑوں کا فرما بردار بنو. ان کا مانا، ان کا کہنا مانا کرو. ماں باپ کا عزیز و مانا جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا. ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کو سہنا. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. اس بات میں وہ کہہ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جس نے عزیز، پیارا، پیارے بچوں، جس نے ماں باپ کا نہیں مانا ہے، مشکل ہے اس جہاں میں، اس دنیا میں عزت سے اس کا رہنا. یعنی اس کے لیے بہت مشکل ہوگا دنیا میں عزت سے زندگی بسر کرے. ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت اس کو سہنا. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا. مجھے ڈر ہے کہ اس کو رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. کس کو؟ جس نے ماں باپ کا نہیں مانا ہے. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. اگر آپ رتبہ چاہتے ہو، اگر آپ عزت چاہتے ہو، اگر آپ بڑائی چاہتے ہو، تو بڑوں کا مانا کیا کرو. تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بلے کی. جتنی عمر ہے چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی. ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. پیارے بچوں، اس بند میں وہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ برے اور بلے کی پہچان آپ کو نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عمر جتنی چھوٹی ہے اتنی آپ کی عقل بھی چھوٹی ہے. بہتری اسی میں ہے جو ہے بڑوں کی مرضی. چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو. اگر آپ دنیا میں رتبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، بڑائی چاہتے ہو، تو کہنا بڑوں کا مانو کیا. پہلے بچوں، اس نظم کی 3 بند ہیں. ہر بند میں ہم سے نصیحت کی گئی ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا کہنا مانا کرو. ان کی نصیحتیں ہمارے لیے امرت ہیں. دنیا میں عزت سے زندگی گزارنا تبھی ممکن ہے جب ہم بڑوں کا مانیں گے. اور اس آخری بار میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ابھی برے بلے کی پہچان نہیں ہے، کیونکہ آپ کی عمر چھوٹی ہے. آپ کی جتنی عمر آپ کی چھوٹی ہے اتنی عقل بھی چھوٹی ہے. بہتری اسی میں ہے کہ آپ اپنی بڑوں کے مرضی کے مطابق چلو. اگر رتبہ چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، بلند مرتبہ چاہتے ہو، تو ہم بڑوں کا مانا کیا کرو. پہلے بچوں، یہاں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو ہم نے آج نہیں پڑھے ہیں. صدمہ
صدمہ دکھ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ذلت رسوائی. سہنا یعنی برداشت کرنا. اس طرح ہم نے آج یہ نظم پڑھی ہے. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ کل بھی ہم اسی پر بات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.